الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں اور میری ماں بہنوں، اللہ جل جلالہ و عما نوالہ اس آیت کریمہ میں، یہ 13ویں پارے کی سورہ ابراہیم کی ایک آیت ہے، جس میں اللہ جل جلالہ و عما ارشاد فرماتے ہیں، کیا آپ نے دیکھا، علم ترى، کیا آپ نے دیکھا، کیف ضرب اللہ مثلا کلمہ، کہ اللہ نے کیسی خوبصورت، کیسی بیوٹیفل مثال بیان کی ہے، کلمۃ طیبہ، کہ کلمہ طیبہ یعنی پاکیزہ کلام کی مثال بیان کی، کہ وہ ایک ایسے پاکیزہ درخت کی طرح ہے، کشجرۃ طیبۃ، کہ وہ ایک ایسے پاکیزہ درخت کی طرح ہے، اصلها ثابت، کہ جس کی جڑ خوب گہری ہے، وفرعها فی السماء، اور اس کی جو شاخیں ہیں وہ آسمان کی بلندیوں میں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اقولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ تم اے لوگوں یہ کہو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے انداز سے بھی ارشاد فرمایا کہ من قول لا الہ الا اللہ ودخل الجنہ، جس نے بھی یہ کہا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ دونوں حدیثوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جس نے بھی کلمہ طیبہ پر اپنے ایمان و یقین کو مستحکم کر لیا، مضبوط کر لیا، وہ سکسیسفل ہو گیا، وہ کامیاب و بامراد ہوا، اور وہ جنت کا حقدار ہوگا۔ قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر نبی اور ہر رسول کا یہی ایک کلمہ تھا، اور ہر نبی اور ہر رسول نے اپنی امت کو پہلا درس اسی بات کا دیا تھا کہ وہ اس کلمے پر آ جائے، کہ اسی میں ان کی نجات اور کامیابی ہے۔ چونکہ ہر نبی اور رسول نے اسی کلمے کو پیش کیا، تو اس کلمے کا تقاضا یہ تھا کہ اس کے ساتھ اس رسول اور نبی پر ایمان کا بھی اقرار کیا جائے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اس کلمے کے ساتھ ان پر ایمان لانے کا بھی اقرار کرنا ضروری تھا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے جو کلمہ ہے وہ اس طرح ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی اس بات کا اقرار کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ چونکہ قرآن کریم اور متواتر احادیث سے یہ ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی، آخری میسنجر اور آخری رسول ہے،
آپ کے بعد کوئی کسی طرح کا نبی یا رسول نہیں آئے گا، اور آپ کے بعد جو بھی نبوت و رسالت کا دعویٰ کرے گا وہ یقیناً جھوٹا ہوگا۔ اس لیے اس کلمے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر کامل یقین رکھنا بھی اس کلمے کا تقاضا ہے۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں، میری ماں بہنوں، اس کلمہ طیبہ کی بہت ساری برکتیں ہیں۔ کلمہ طیبہ وہ کلمہ ہے جو ایمان والوں کو دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں اور کامیابیاں عطا کیے جانے کی ضمانت ہے۔ اس کلمے کی برکت سے ایک ایمان والا راہ مستقیم پر، سیدھے راستے پر چل کر شیطان کے وسوسوں اور فتنوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ کلمہ طیبہ پر چلنے سے ایک ایمان والا نہ صرف ثابت قدم رہتا ہے بلکہ ہر طرح کی گمراہیوں سے بچ جاتا ہے۔ جب موت کے فرشتے سامنے آتے ہیں تو وہ ایمان پر قائم رہتا ہے۔ کلمہ طیبہ وہ کلمہ ہے کہ قبر جو سفر آخرت کی پہلی منزل ہے، اس کلمے کی برکت سے اس پر آسان ہو جاتی ہے۔ اس کلمہ طیبہ کی برکت سے اس پر جنت کی ابدی راحتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس کلمے کی برکت سے وہ میدان محشر کے ہولناک دن ہر اندیشے اور خوف سے محفوظ رہے گا۔ کلمہ طیبہ کی برکت سے قبر کی منزل آسان، سفر آخرت آسان اور میدان محشر کی رسوائیوں سے محفوظ رہے گا۔ کلمہ طیبہ ایسا پائیدار اور مضبوط عقیدہ ہے جس سے مومن کو دلی سکون کی دولت نصیب ہوتی ہے۔ کلمہ طیبہ توحید و رسالت پر پختہ یقین، کامل اعتماد اور دنیا آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے۔ کلمہ طیبہ فطرت کی سچی آواز اور حق و صداقت کا سدا بہار کلام ہے۔ کلمہ طیبہ ایک ایسا پاکیزہ درخت کی طرح ہے جو نہایت مضبوط اور مستحکم ہوتا ہے، جس کی جڑیں اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ تیز و تند آندھی اور بڑے سے بڑا طوفان بھی اس کی جڑوں سے نہ اکھاڑ سکے، اور بڑی سے بڑی آفت کے وقت بھی وہ اپنی جڑوں پر کھڑا رہے، اور اس کی شاخیں اس قدر بلند و بالا اور پھیلی ہوئی ہے جو آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی ہے۔ دیکھنے میں حسین و خوبصورت، ہمیشہ پھل دینے والا درخت جس کا سایہ بھی دوسروں کی راحت کا سبب ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ جس طرح ایک مستحکم و مضبوط درخت جس کی جڑیں زمین کی گہرائیوں تک اور اس کی بلندی آسمان کی پنہائیوں تک ہو، آرام پہنچانے والا، سایہ دار اور ہمیشہ پھل دینے والا درخت ہو، کسی کے اکھاڑنے سے اکھڑ نہ سکتا ہو، اسی طرح کلمہ طیبہ ہے جو اس درخت کے مانند ہے جو مستحکم و مضبوط ہو۔ بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ کلمہ طیبہ کی ساری سچائیوں کو اپنا لیتے ہیں وہ نہایت مضبوط و مستحکم ہوتے ہیں، وہ بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں۔ جو کلمہ طیبہ کو اپنی دل کی گہرائیوں کے اندر اتار لیتے ہیں، ان کے اعمال کی مضبوطی کا یہ عالم ہوتا ہے کہ شیطان کے تمام تر حربے، شیطان کے تمام تر فتنے اور شیطان کے تمام تر وسوسے ان پر اثر انداز نہیں ہوتے۔ اسی طرح حالات کی گردش، طوفانی کیفیات اور بڑی سے بڑی آفات ان کے پائے استقلال کو ڈگمگا نہیں سکتی۔ ان کے اعمال کی بلندی اس طرح مضبوط اور پائیدار ہوتی ہے کہ فرشتے بھی اس کی بلندیوں کی عظمت پر ناز کرتے ہیں۔ اس کی بہترین مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثار صحابہ کرام کی ہے کہ کفر کی تمام طاقتوں نے متحد و متفق ہو کر ان کو راہ حق سے ہٹانے کے لیے ہر طرح کے ظلم و ستم کیے، مگر وہ کفر و شرک اور باطل کے سامنے اس طرح ڈٹ گئے کہ کفر کے ایوانوں میں زلزلے آ گئے، مگر توحید والوں کے، ایمان والوں کے پاؤں میں ذرا بھی لغزش پیدا نہیں ہوئی۔ تو میرے محترم دوستو، بزرگوں اور میری ماؤں اور بہنوں، کلمہ طیبہ کو اگر ہم اپنے دلوں کی گہرائیوں کے اندر اتار لیں گے اور
اللہ کے ساتھ ہمارا ایمان اور ہمارا تعلق مضبوط ہو جائے گا۔ کتنی بہترین مثال لے کر سمجھایا ہے کہ جس طریقے سے ایک درخت ہو تو اس کی جڑ جب زمین کے اندر مضبوط ہو جائے تو پھر وہ درخت نشو و نما پاتا ہے، اس کی ڈالیاں نکلتی ہے، وہ درخت ہرا بھرا رہتا ہے، اس پر پھل وغیرہ آتے ہیں۔ تو کہا کہ بالکل کلمہ طیبہ کی مثال ایسی ہے کہ اگر وہ دل کی گہرائیوں کے اندر یہ کلمہ جم جائے، اللہ کی ذات عالی پر ہونے کا یقین اور غیر اللہ سے نہ ہونے کا یقین دل سے نکل جائے، اور اس کے لیے کلمے کے پیچھے خوب محنت ہو، تو پھر یہ ایمان اتنا مضبوط اور اتنا اسٹرانگ ہوگا کہ انسان جہاں کہیں بھی ہو، جلوت میں ہو کہ خلوت میں ہو، شہر میں ہو کہ دیہات میں ہو، ہر وقت اس کے دماغ کے اندر یہ رہے گا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے لیکن میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ساتوں زمین کے نیچے، کالی چٹان کے نیچے کالی چونٹی جو چلتی ہے، میرا اللہ اس کو بھی دیکھتا ہے اور اس کے چلنے کی آہت کو بھی سنتا ہے۔ جب کلمہ مضبوط ہوگا تو اللہ جل جلالہ عما نوالہ کے جتنے صفات ہے اس کا دھیان ہر وقت انسان کے دل و دماغ کے اندر مضبوط رہے گا۔ پھر آنکھ کی مجال نہیں ہوگی کہ وہ غلط دیکھے، پھر زبان کی مجال نہیں ہوگی کہ وہ غلط بولے، پھر کان کی مجال نہیں ہوگی کہ وہ غلط سنے، پھر پیروں کی مجال نہیں ہوگی کہ وہ غلط قدم اٹھائے، پھر دماغ غلط نہیں سوچے گا۔ یہ کب ہوگا؟ جب انسان کلمے کو دل کی گہرائیوں کے اندر اٹھارے، کلمے کے پیچھے محنت کرے، اللہ سے تعلق کو مضبوط کرے، تو اس صورت کے اندر یہ ایمان زبردست اسٹرانگ ہو جائے گا۔ جس طریقے سے صحابہ کرام کا ایگزام لیا تھا وہ کافر بادشاہ نے، ایک بیوٹیفل لڑکی کو اور وہ صحابی کو ایک کمرے میں بند کر دیا تھا۔ مقصد یہ تھا کہ بھائی ان کو تو حکومت کی لالچ دیے، لیکن حکومت کی لالچ میں بھی نہیں آتے، مارنے کی دھمکی دی، اس کا بھی کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ لیکن یہ صحابی بڑے کام کے ہیں، ہوشیار ہے اور طاقتور بھی ہے، اور اسی طریقے سے قد آور بھی ہے، سائز بھی ان کی بہت زبردست ہے، بہت اونچے ہیں۔ تو ایسا کو تو لالچ دے کر اپنے مذہب کے اندر ان کو لے لینا چاہیے۔ ہر قسم کی لالچ لی لیکن لالچ میں نہیں آئے، اخیر کے اندر ایک پلان بنایا کہ بیوٹیفل لڑکی کے ساتھ ایک کمرے میں بند کر دیا، شراب رکھ دیا، پیک کا گوشت رکھ دیا۔ مقصد یہ تھا کہ جب پیاس لگے گی تو شراب پئیں گے تو ان کی عقل چلی جائے گی، اور جو مذہب اسلام میں خنزیر کا گوشت، پیک کا گوشت حرام ہے، وہ کھائیں گے تو اس صورت کے اندر پھر گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے۔ شراب پینے کی وجہ سے وہ لڑکی کو بھی ساتھ میں رکھی ہے تو اس سے خراب کام کر لیں گے، زنا وغیرہ، تو پھر ان کو مذہب اسلام سے ہٹانا بہت ایزی ہو جائے گا۔ یہ بادشاہ کا پلان تھا۔ لیکن کہتے ہیں کہ 3 دن اور 3 رات ایک نوجوان لڑکی کے ساتھ قید کر دیا صحابی کو ایک ہی کمرے میں۔ 3 دن کے بعد بادشاہ نے پوچھا لڑکی سے کیا ہوا؟ تو لڑکی نے کیا کہا کہ اِلَىٰ تَرَكْتَنِي یا سیدی ام اِلَىٰ حَجَرٍ ام اِلَىٰ حَدِيدٍ، اے میرے سردار، اے میرے باس، تم نے مجھے کہاں چھوڑا تھا؟ کسی لوہے کے پاس یا کسی پتھر کے پاس؟ 3 دن اور 3 رات ہو گئے، انہوں نے تو میری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، بس یہ تو خود پڑھتے رہے، یعنی قرآن کریم۔ کیونکہ صحابہ کرام کی زندگی وہ تھی جو قرآن تھا، سمجھے کہ نہیں؟ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیے۔ تو صحابہ کرام میں جو قرآن تھا وہ ان کی زندگی تھی۔ اس زمانے میں اگر کوئی پوچھتے کہ بھئی قرآن کہاں ہے تو ہر صحابی چلتا پھرتا قرآن تھا۔ آج اگر ہمیں پوچھے کہ بھئی قرآن کریم کہاں ہے تو ہمیں ان کو مسجد لے جانا پڑے گا کہ چلو میرے ساتھ مسجد میں یا مدرسے میں آپ کو قرآن بتلاؤں۔ لیکن صحابہ کرام کی زندگی ایسی تھی کہ جو کچھ قرآن تھا
وہ ان کی لائف تھی. ہر صحابی چلتا پھرتا قرآن تھا، جس کی وجہ سے کیا تھا کہ پوری کائنات ان کے تابع تھے. ہوائیں ان کے تابع تھی، فائر ان کے تابع تھے، سمندر ان کا تابع تھا، جنگل کے درندے ان کے تابع تھے. ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا تھا. من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے. تو میرے محترم دوستو، بزرگوں اور میری ماں بہنوں، یہ کلمہ طیبہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ہم کلمہ پڑھ کر گویا اللہ سے اقرار کرتے ہیں، اللہ سے پرومس کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، ہم نفس کے بندے نہیں ہیں، ہم شیطان کے بندے نہیں ہیں، ہم ایسے نہیں ہیں کہ چلو ادھر جدھر کی ہوا ہو، جس طرح سوسائٹی کہے، جس طرح معاشرہ کہے. نہیں، اے میرے اللہ، ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو کلمہ پڑھ کر ہم نے اقرار کر لیا ہے، آپ سے پرومس کیا ہے کہ ہم تیرے بندے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم نے اقرار کر لیا کہ تم میرے بندے ہو تو سنو میرے بندے کیسے ہونے چاہیے. مختصر طور کے اوپر قرآنی آیات پڑھ کر میں آپ کو سناتا ہوں کہ اللہ کے بندے ہو تو اللہ کے بندوں کی صفات کیسے ہونے چاہیے. اللہ کلام مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا. رحمان کے بندے وہ ہے جو چلتے ہیں زمین پر تواضع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ. اللہ کے بندوں کی ایک صفت یہ ہے کہ اللہ کے بندے جب بھی قدم اٹھاتے ہیں تو تواضع کے ساتھ چلتے ہیں، سکینت اور وقار کے ساتھ اور تواضع سے اکڑ کر نہیں چلتے. قدم ان کا متکبرانہ انداز سے نہیں رکھتے. بہت آہستہ چلنا مراد نہیں، کیونکہ بلا ضرورت آہستہ چلنا یہ بھی خلاف سنت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کی صفت جو آتی ہے شمائل نبویہ میں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا چلنا بہت آہستہ نہیں بلکہ کسی قدر تیزی کے ساتھ تھا. حدیث شریف میں ہے کأنما الارض تطوی لہ، یعنی آپ ایسا چلتے تھے کہ گویا زمین آپ کے لیے سمٹتی ہے. اس لیے سلف صالحین نے بتکلف بیماروں کی طرح آہستہ چلنے کو علامت تکبر اور تصنع ہونے کے سبب مکروہ قرار دیا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ بہت آہستہ سلولی چل رہا ہے. پوچھا کیا تم بیمار ہو؟ اس نے کہا نہیں. تو آپ نے اس پر درہ کوڑا اٹھایا اور حکم دیا کہ قوت کے ساتھ ذرا چلا کرو. حضرت حسن بصری نے اس آیت کریمہ میں یمشون علی الارض ہونا کہ مومنین مخلصین کے تمام اعضاء جواری، آنکھ، کان، ہاتھ، پاؤں سب اللہ کے سامنے ذلیل و عاجز ہوتے ہیں. ناواقف ان کو دیکھ کر معذور عاجز سمجھتا ہے، حالانکہ نہ وہ بیمار ہے نہ معذور بلکہ تندرست قوی ہے. مگر ان پر اللہ کے بندے جو ہوتے ہیں ان پر حق تعالیٰ کا خوف ایسا طاری ہے جو دوسروں پر نہیں. ان کو دنیا کے دھندوں سے آخرت کی فکر نے روکا ہے، اور جو شخص اللہ پر بھروسہ نہیں کرتا اس کی ساری فکر دنیا ہی کے کاموں میں لگی رہتی ہے. وہ ہمیشہ حسرت میں رہتا ہے کہ دنیا تو ساری ملتی نہیں اور آخرت میں اس نے حصہ نہیں لیا. اور جس شخص نے اللہ کی نعمت صرف کھانے پینے کے ہی چیزوں کو سمجھا ہے اور اعلیٰ اخلاق کی طرف دھیان نہیں دیا، اس کا علم، اس کا نالج بہت تھوڑا ہے اور عذاب اس کے لیے تیار ہے. تو میرے محترم دوستو، بزرگوں، میری ماں بہنوں، اللہ کے نیک بندوں کی اور نیک بندیوں کی ایک صفت یہ ہے کہ زمین پر چلتے ہیں تواضع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ. اللہ دوسرے مقام پر فرماتے ہیں وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، کہ روئے زمین کے اوپر اکڑ کر مت چلو، تکبر کر کے اکڑ کر مت چلو. کیوں کہ تمہارے اکڑ کر چلنے کی وجہ سے تم ہرگز کسی زمین کو پھاڑ نہیں سکتے اور کسی بلند ماؤنٹن کی چوٹی کے اوپر تم چل نہیں سکتے ہیں. یہ تمہارے اندر طاقت نہیں ہے تو تم زمین پر اکڑ کر مت چلو. میرے محترم دوستو، بزرگوں، میری ماں بہنوں، ایک بزرگ کہیں اللہ والے جا رہے تھے تو ایک بزرگ کہیں پر لیٹے ہوئے تھے تو ایک بادشاہ اپنی سواری کے ساتھ جا رہا تھا. دیکھا کہ یہاں کوئی سویا ہوا ہے تو ٹھوکر ماری. کہا کہ یہاں راستے میں سوئے ہو، پہچانتے نہیں ہو میں کون ہوں؟ تو وہ اللہ والے نے جواب دیا کسی جنگل کے درندے معلوم ہو رہے ہو، کہ جو درندے ہوتے ہیں وہ اس طرح ٹھوکریں مارا کرتے ہیں. کہا ہو. پھر اور زیادہ بادشاہ گرم ہوا کہ اچھا تمہاری اتنی ہمت کہ اس طریقے سے تم بات کر رہے ہو.
پھر کہا کہ کون ہوں، پہچانا مجھے؟ تو کہا پہچانتا ہوں۔ بزرگ نے کہا، کس کو کہا؟ بادشاہ کو۔ کیا کہا؟ اولک نطفۃ وآخرها جیفۃ وبین تحمیلها القذرہ، میں پہچانتا ہوں کہ تیری ابتدا منی کا ایک گندا ناپاک قطرہ کہ کپڑے پر گر جائے تو جب تک انسان اس کو دھوتا نہیں ہے، صاف نہیں کرتا، وہاں تک انسان کو چین نہیں ہوتا ہے، اور آخری حالت یہ ہوگی کہ منو مٹی کے نیچے دفن کر دیا جائے گا جب روح نکل جائے گی اس وقت، اور درمیانی تیری حالت ابھی ایسی ہے کہ تیرے اندر بہت ساری ناپاکی بھری ہوئی ہے۔ تو اللہ کا شکر مان کہ اللہ نے چمڑی کی شکل میں ایک ڈھکن ڈھانک دیا ہے، ورنہ کوئی رگ تیری ایسی ہو جائے تو اتنی گندگی پھیلنے لگے کہ تجھے کوئی مجلس میں بھی نہیں بٹھائے گا۔ تو انسان اپنی ابتدا نہ بھولے، اپنی انتہا، اپنا انجام نہ بھولے، اور اپنی درمیانی حالت نہ بھولے۔ 3 چیزوں کو خیال رکھے گا تو کبھی اس کے دل و دماغ میں تکبر اور بڑائی نہیں آئے گی۔ اللہ کلام مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، تمام انسانوں کے اوپر ایک زمانہ ایسا آیا ہے کہ اس کا ذکر ہی نہیں تھا، اس کا نام و نشان نہیں تھا۔ ہر ایک انسان سوچ لے، جس کی عمر 20 ایئر ہے، وہ سوچے کہ میں 20 ایئر پہلے کیا تھا، بیفور 20 ایئر میں کیا تھا، تیرا تذکرہ بھی نہیں تھا، نام و نشان نہیں تھا۔ کوئی 35 ایئر کا ہے، وہ سوچے کہ بیفور 35 ایئر میں کیا تھا، ارے تیرا تذکرہ ہی نہیں تھا۔ کوئی 55 ایئر کا ہے، وہ سوچے کہ بیفور 55 ایئر پہلے میں کیا تھا، کچھ نہیں تھا، تیرا نام و نشان نہیں تھا۔ اللہ تعارف کر رہا ہے قرآن میں کہ انسانوں تمہارا تعارف تو یہ ہے، إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے حضرت انسان کو مرد اور عورت دونوں کے مخلوط ملے ہوئے پانی سے، اللہ کہتے کہ ہم نے اس کو بنایا، 3 اندھیریوں کے اندر بنایا۔ جو تمہاری تصویر کھینچی ہے وہ منی کے گندے ایک ناپاک قطرے کے اوپر ہم نے کھینچی ہے، اور تیری جو خوراک تھی وہ حیض کا خون تھا۔ اللہ تعارف کر رہا ہے کہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، اے انسان ہم نے تجھ کو سننے والا اور دیکھنے والا بنایا۔ تو میرے محترم دوستو، بزرگوں، میری ماں بہنوں، ہماری پوزیشن تو یہ ہے، ہماری حیثیت کیا ہے۔ ہم تو جب دنیا میں آئے تب بھی اتنے محتاج تھے کہ ہم نے خود غسل نہیں کیا، دوسروں نے ہمیں غسل دیا۔ جب ہم دنیا میں آئے تو لباس بھی ہم نے خود نہیں پہن سکتے تھے، دوسروں نے ہمیں پہنایا۔ اسی طریقے سے ہم دنیا سے رخصت ہوں گے تو ہم خود غسل نہیں کر سکیں گے، دوسرے ہمیں غسل دیں گے۔ ہم خود لباس نہیں پہنیں گے بلکہ دوسرے ہمیں کفن پہنائیں گے۔ تو ہماری حیثیت کیا ہے؟ اللہ کلام پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، ارے اللہ وہ ذات ہے کہ تم کو نکالا تمہارے ماں کے پیٹوں سے اس حال میں کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، کسی چیز کا علم نہیں تھا، جہاں تم کو تمہاری امی نے ڈال دیا وہاں پڑے رہے، نہ رائٹ کروٹ لے سکتے تھے، نہ لیفٹ کروٹ لے سکتے تھے، مکھی اوپر بیٹھ جائے اس کو بھی اڑا نہیں سکتے تھے۔ ارے تم تو اتنے کمزور تھے، کچھ نہیں جانتے تھے۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، اللہ نے تمہیں آنکھوں والا بنایا، اللہ نے تمہیں نگاہ والا بنایا، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ یہ تمہاری حیثیت ہے۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ نے ابتداءً تم کو جو پیدا کیا اس وقت کمزور تھے، ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر کمزوری کے بعد اللہ نے طاقت دی، جی پھر سلولی بڑھتے گئے، بڑے ہوئے، پھر اللہ نے قوت دی، ثم جعل من بعد قوة ضعفا، پھر ایک وقت ایسا آیا کہ وہ قوت کے بعد پھر کمزوری پر پہنچایا۔ پہلے کمزور، بچپن کتنے کمزور ہوتے ہیں بچپن میں، بیبی ہونے کی حالت میں، پھر اللہ بڑھاتے رہتے ہیں، پھر جوانی میں ماشاءاللہ ہو گئے، سمجھے کہ نہیں، سینہ ٹھان کر چلنے لگے، پھر اللہ تعالیٰ نے ایک دور دیا، پھر کمزوری، برے ہو گئے، سمجھے کہ یخلق ما یشاء، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، جس طرح چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، بزرگوں، میری ماں بہنوں، اللہ کے بندوں کی ایک صفت یہ ہے۔ دوسری صفت، اب آخری ایک صفت بیان کر کے میں اپنی بات کو ابھی ختم کرتا ہوں، دوسری صفات انشاءاللہ بعد میں بیان کروں گا۔ اللہ کے بندوں کی ایک صفت یہ ہے کہ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا، جب اللہ ان کو مال دیتا ہے تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں، نہ تنگی کرتے ہیں، بلکہ اللہ ان کو مال دیتا ہے تو وہ اللہ کے بندے وہ سوچتے ہیں کہ میرے محلے میں یا میرے علاقے میں یا میرے رشتہ داروں میں یا پوری دنیا کے اندر
کون ایسے ہیں کہ جن کے گھر میں چولہا نہیں سلگ رہا ہے، جن کے سر پر سے شوہر کا سایہ اٹھ چکا ہے، جن کے سر کے اوپر سے مشفق مہربان باپ کا سایہ اٹھ چکا ہے، وہ ایسوں کو تلاش کر کر کے اپنا پیسہ ان کے اوپر بیچتے ہیں۔ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ اپنا مال کا صحیح استعمال کرتے ہیں، شیطانی کاموں میں خرچ نہیں کرتے۔ لم یسرفو، وہ فضول خرچی نہیں کرتے ہیں، سمجھے کہ نہیں؟ بعض مرتبہ کہتے ہیں کہ مالداروں کا جو باٹ ہوتا ہے، سمجھے، وہ اتنا مہنگا ہوتا ہے کہ غریب کا جو گھر ہوتا ہے وہ بھی اتنے پیسوں کا نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ کے بندے جو ہوتے ہیں وہ مال کا صحیح استعمال کرتے ہیں، فضول خرچی نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ تلاش کرتے ہیں کہ کہاں کے اوپر محتاج لوگ ہیں، یتیم لوگ ہیں، مسکین لوگ ہیں۔ تو میرے محترم دوستو، بزرگوں، میری ماں بہنوں، الحمدللہ ہمیں برطانیہ والوں کو، UK والوں کو اللہ نے ان چیزوں سے نوازا ہے کہ آج سے نہیں بلکہ کئی برس سے الحمدللہ پوری دنیا کے اندر جو مدارس ہے، مساجد ہے، اس میں اپنے پیسوں کو خوب دل کھول کر خرچ کر رہے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اللہ خوب جان مال عزت ہر چیز میں اللہ خوب برکت نصیب فرمائے۔ ابھی بھی فی الحال الحمدللہ ہمارے ایجوکیشن جو سینٹر ہے، سمجھے گا نہیں، وہاں ہمارے کچھ نوجوان اور جو ایک کمیٹی بنی ہے، سمجھے گا نہیں، جس کے اندر مختلف لوگ کام کر رہے ہیں، یاسین ہے، اسی طریقے سے ہمارے حافظ جابر سیٹھ ہے، اسی طریقے سے دوسرے بہت سارے حضرات ہیں جو ماشاءاللہ ملینوں کو افریقہ، اسے بنگلہ دیش، انڈیا، وہاں پر ماشاءاللہ اپنی رقم یہاں جو تم لوگ دے رہے ہو ماشاءاللہ وہ پہنچا رہے ہیں، اور وہاں سب کھانا وغیرہ تقسیم ہو رہا ہے، اور اس کے ویڈیو بھی آ گئے ماشاءاللہ، سمجھے کہ نہیں، وہ سب ان کے پاس موجود ہے، اگر کوئی دیکھنا چاہے تو دیکھ بھی سکتا ہے۔ تو بس آپ لوگوں سے یہی گزارش کی جاتی ہے کہ جس طریقے سے ماشاءاللہ ہم اپنے گھر کی اور کھانے پینے کی فکر کر رہے ہیں، اسی طریقے سے پوری دنیا کے اندر، خاص کر کے افریقہ کے ملک کے اندر، بنگلہ دیش کے اندر، انڈیا کے اندر بہت سارے بیچارے پریشان حال ہے، پاکستان کے اندر بھی ہوں گے۔ تو آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ اللہ نے جو کچھ مال وغیرہ دیا ہے اس میں سے خوب بڑھ چڑھ کر حصہ لے، اور یہ جو ایجوکیشن سینٹر جو انہوں نے ماشاءاللہ یہ بنائی ہے، جو مدد کر رہے ہیں، سمجھے کہ نہیں، انہوں نے اپنا اکاؤنٹ بھی دیا ہے۔ تو تمام سے گزارش ہے کہ دل کھول کر بڑھ چڑھ کر خوب حصہ لے، انشاءاللہ یہ تمہارا دیا ہوا ضائع اور برباد نہیں جائے گا، بلکہ انشاءاللہ یہاں بھی اللہ برکتیں دے گا اور آخرت کے اندر بھی بہت دے گا۔ صدقہ بھی دے سکتے ہیں، زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں اس کے اندر، سمجھے کہ نہیں، یہ ساری چیزیں آپ دے سکتے ہیں۔ اور دیکھو قرآن کریم میں آتا ہے کہ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، انسان جب دنیا سے آخرت میں پہنچے گا تو کیا کہے گا، اے رب مجھے مہلت کیوں نہیں دی، تھوڑی اور مہلت دے دیتے، دنیا میں رہنے دیتے، کیوں؟ فَأَصَّدَّقَ، تاکہ میں کچھ صدقہ کراتا۔ بھئی ایسا نہیں کہا کہ میں کچھ عمرہ کراتا، حج کراتا، کچھ نمازیں پڑھ لیتا، بلکہ یوں کہا کہ فَأَصَّدَّقَ، تاکہ میں کچھ صدقہ کر لیتا مال کا۔ کیوں کہ صدقے کا کیا ثواب ہے، کیا فائدے ہیں، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا، اس وجہ سے وہ تمنا کرے گا کاش کہ مجھے اور مہلت مل جاتی۔ تو میرے محترم دوستو، بزرگوں، میری ماں بہنوں، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے خوب خرچ کرو۔ اور اخیر کے اندر ساتھ میں ان تمام کو، ایجوکیشن سینٹر کے جتنے بھی نوجوان ہیں، ہر ایک کا نام تو مجھے یاد نہیں ہے، لیکن تمام نوجوانوں کو اور جتنے بھی کام کر رہے ہیں ان کو مبارکبادی دیتا ہوں کہ اللہ کا اس بات کے اوپر شکر بھی ادا کرے، اسپیشل 2 رکعت پڑھ کر، کہ اس کام کے کرنے کی توفیق دی ہے، سمجھے کہ نہیں؟ کل قیامت کے دن یہ ساری چیزیں بہت کام آئے گی۔ اللہ فرمائے گا میں پیاسا تھا، مجھے پانی نہیں پلایا، میں بھوکا تھا، مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں بغیر کپڑے کا تھا، مجھے کپڑا نہیں۔ باری تعالیٰ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ تو ساری دنیا کو کھلانے والے، پلانے والے، کپڑا، ارے میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، اگر اس کو پلاتا تو اس کا بدلہ آج میرے یہاں پاتا، میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اس کو کھلاتا تو اس کا بدلہ یہاں ملتا، میرا فلاں بندہ بغیر کپڑے کا تھا، اگر کپڑا لیتا تو اس کا بندہ اور بیمار کے بارے میں کیا کہا، اللہ اکبر،
میں بیمار تھا، میری بیمار پڑی، بھاری تھا، آپ کیسے بیمار تھے؟ ارے میرے فلاں بندہ بیمار تھا، اگر اس کی عیادت کرتا تو مجھے بھی وہاں پاتا، مجھے بھی وہاں پاتا۔ یہ جو اعمال ہے بڑی زبردست ہے، بڑی زبردست ہے۔ اور بھی 2-3 باتیں عرض کرنی تھی، لیکن چونکہ وقت اجازت نہیں دیتا ہے، وقت پورا ہو گیا، تو بس اخیر کے اندر میں یہی تمام نوجوانوں کو جتنے بھی کام کر رہے ہیں ان کو بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ نظر بد سے بچائے، اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے کام کرتے رہو۔ یہ دنیا کی زندگی تو بہت مختصر ہے، کون سا دن زندگی کا آخری دن ہو اور کون سی رات زندگی کے آخری رات ہو، ہم کہہ نہیں سکتے ہیں۔ دیکھو رمضان مبارک ابھی شروع ہوئی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے 15 روزے بھی ہو گئے، سمجھے کہ نہیں؟ ایسے ہی دیکھتے دیکھتے رمضان بھی پورا ہو جائے گا اور زندگی بھی پوری ہو جائے گی۔ کتنے گزشتہ سال رمضان میں تھے لیکن آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، اور اس رمضان میں کتنے ہیں معلوم نہیں آئندہ ہوں گے کہ نہیں۔ تو اس وجہ سے وقت کو خوب غنیمت جانو، وقت کو خوب غنیمت جانو۔ امثل الذی مر علی قربہ یعجز اہل الارض عن ردہ، وہ گزشتہ کل، وہ یستردے، یستردے کیا تھا؟ تھرسڈے ہے نا، کہ وہ یستردے جو ابھی گزرا، اس کے قریب ہونے کے باوجود ساری دنیا والے مل کر اس یستردے کو واپس نہیں لا سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور آخر کے اندر ساتھ میں ایک بات میں یہ بھی عرض کر دوں میں کہ بیچارے جو آپ کو معلوم ہے کہ زکوٰۃ مسجد میں سارے بک لے کر بیٹھتے تھے، سمجھے کہ نہیں؟ تو اب ظاہری بات ہے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے بیچارے وہ بھی کہیں نہیں نکل سکتے ہوں گے، تو جن لوگوں کو آپ ہر سال لیتے تھے تو ان لوگوں کا بھی خیال رکھنا، سمجھے کہ نہیں؟ بڑے بڑے مدارس بھی ہے، بھروچ ماٹلی والا ہے، جمبوسر دارالقرآن ہے، اسی طریقے سے بروڈا ہے، بہت سارے مدارس کا سب لے کر بیٹھتے تھے وہاں پر زکریا مسجد کے اندر، ان کا بھی خیال رکھنا۔ اور ان میں چندہ کرنے والی بات تو ایسے ہے بیچارے کہ بہت کمزور ہے، تو ان کی کمزوری کے اوپر بھی رحم کھانا، سمجھے کہ نہیں؟ کہ ان کو گھروں تک آنا نہ پڑے۔ ان میں سے ایک ہمارے حاجی عالم بھائی دیگاؤں والے ہیں، سمجھے کہ نہیں؟ وہ بھی کنتھریا وغیرہ کا کرتے ہیں، کنتھریا کا کرتے ہیں، وہ وہاں واف اسٹریٹ میں رہتے ہیں، تو بیچارے کمزور ہو گئے ہیں، پیاروں میں بھی بیچاروں کو گھٹنوں میں تکلیف ہے، تو ان کا خیال رکھنا، ان کو آنا نہ پڑے آپ کے پاس، آپ خود بخود ان کو پہنچا دو، وہ واف اسٹریٹ میں رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے گرین ووڈ کے اندر ہمارے ایک حاجی احمد میٹھا کر کے ہیں، وہ بھی ماشاءاللہ کئی مدت سے دارالعلوم کنتھریا کا کرتے ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے، ریکویسٹ ہے کہ وہ بھی بیچارے کمزور ہے، ان کا بھی خیال رکھے اور خود بخود ان تک پہنچا دے۔ اسی طریقے سے جتنے بھی مطلب کہ کر رہے ہیں مدارس کا، تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جس وقت جیسے تم ہر سال ان کا خیال رکھتے مدارس کا، کیونکہ یہ مدارس بھی بہت ضروری ہے، سمجھے کہ نہیں؟ ان کی خدمت، کیونکہ ہمارا جو وجود ہے وہ ہمارا جو وجود ہے، ہم جو دین اسلام کے اوپر ہے، ان میں بہت بڑا حصہ مدارس اسلامیہ کا بھی ہے۔ تو جتنی بھی دینی درسگاہیں ہیں، چاہے مدارس عربیہ ہو، چاہے مکاتیب ہو، چاہے خانقاہی ہو، ان تمام کے لیے دعا بھی کرے کہ اللہ نظر بد سے بچائے اور ظاہری باطنی ترقیات سے اللہ تعالیٰ ان کو خوب نوازے۔ این دعا ازمن و جملہ جہاں، یہ مختصر جو دعا ہے میری طرف سے اور تمام دنیا والوں کی طرف سے، اللہ تعالیٰ آپ تمام کو دن دگنی رات چگنی ترقیات سے نوازے، کمی کوتاہی کو اللہ معاف فرمائے، جو بھول چک ہو گئی ہو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور جتنے بیمار ہیں ان تمام بیماروں کو اللہ شفا کاملہ نصیب فرمائے، اور جو خاص کر کے ان دنوں میں تیرے پیارے ہو چکے ہیں اللہ ان تمام کو اپنے خزانہ غیب سے اللہ ان تمام کو شہادت کا درجہ دینا۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔ اور انشاءاللہ عصر کی نماز کے بعد جو وقت ہے اس وقت کے مطابق انشاءاللہ چہل درود بھی پڑھیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ دعا بھی کریں گے انشاءاللہ۔